بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اے جی چینل۔ آصف گھر کی خونی رات۔ لاہور کے ایک پرانے محلے میں ایک خستہ حال گھر تھا جس کا نام راکشس ہاؤس تھا۔ اس گھر کی تاریخ بہت پرانی تھی اور لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ گھر آصف زدہ ہے۔ ارسل اور اس کی بیوی سمل دونوں کراچی کے رہائشی تھے، مگر ارسل کے بزنس میں کافی لاس ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے لاہور میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ارسل کا دوست کا شان لاہور میں ایک فیکٹری کا مالک تھا اور ان دونوں نے پارٹنرشپ پر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ارسل کے دوست نے فون پر اسے اطلاع دی کہ ایک کافی بڑا گھر مل رہا ہے اور وہ بھی سستے داموں میں، تو اگر تم چاہو تو وہاں پر شفٹ ہو سکتے ہو، دونوں ایک ساتھ رہو گے تو بھابھی بھی پریشان نہیں ہوں گی۔ انہوں نے اس گھر کو خریدنے کا فیصلہ کیا۔ چند گھنٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد دونوں لاہور پہنچے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے کہ انہیں اتنا بڑا گھر مل گیا۔ بڑے کھلے ہوادار کمرے، بڑی کھڑکیاں، کھلی چھتیں، گھر کے پیچھے ایک بڑا گارڈن جو گھر بند ہونے کی وجہ سے جنگل کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ سب درخت اور پودے آپس میں ملے ہوئے کافی گھنے لگ رہے تھے۔ گھر میں رہنے کے پہلے ہی دن سے ارسل اور سمل کو عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ پورا گھر کا دیکھنے کے بعد شام کا وقت تھا۔ سمل نے ہوٹل سے کھانا منگوایا اور ٹیبل پر برتنوں میں ڈال کر رکھا، پھر کمرے میں گئی اور ارسل کو آواز دی۔ پھر اندر سے آواز آئی کہ تم چلو، میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ سمل نے کہا میں بھی ادھر بیٹھتی ہوں، آپ باہر آ جائیے، پھر اکٹھے ساتھ میں نیچے جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ ارسل نہا رہا تھا کہ اچانک خود بخود ٹیپ بند ہو گئی۔ تھوڑا سا حیران ہوا اور پھر سے ٹیپ کھولی۔ نہانے کے دوران 3 بار ٹیپ بند ہوئی۔ اسے لگا شاید پائپ کا کوئی مسئلہ ہوگا، کسی پلمبر کو بلوا کر چیک کرواتا ہوں۔ جب آنکھوں سے صابن اترا تو دیکھا کہ شاور سے پانی کی بجائے خون برس رہا تھا۔ ارسل گھبرایا اور فوراً شیشے میں دیکھا تو وہاں پانی نظر آ رہا تھا، مگر جب ہاتھ کی طرف دیکھتا اور اوپر دیکھتا تو خون کی بارش کی طرح پانی بہہ رہا تھا۔ پھر جلدی سے ٹاول سے صاف کیا، اپنے پیچھے کی دیوار کو دیکھا تو خون سے بھری ہوئی بوڑھی عورت نظر آئی۔ پھر ڈر کر باہر آ گیا۔ سمل نے ارسل کو دیکھا تو ارسل سے پوچھا کہ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ ارسل نے جان بن کر جواب دیا کہ کچھ نہیں، بس شاید سفر کی تھکاوٹ ہے۔ دونوں نیچے آئے اور ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پھر سامان سیٹ کرتے کرتے کافی دیر ہو چکی تھی اور دونوں نے سونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے رات کو 1 بجے بہت خوفناک عجیب آوازیں سنی، شاید کسی عورت کے رونے اور چیخنے کی آوازیں۔ پھر اٹھ کر دیکھا تو دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہونے لگے۔ ہوا میں آندھی کا دباؤ پورے گھر میں تھا، مگر باہر جا کر دیکھا تو ہوا سے درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل رہا تھا۔ سمل نے ارسل کو بتایا کہ اسے لگتا ہے کہ گھر میں کوئی آصف ہے، کیونکہ کل میں نے مالی کو بلایا، گارڈن کی صفائی کروائی اور وہاں پر اور پودے لگانے چاہے، مگر جب وہ گارڈن میں زمین کی کھدائی کرتا تو وہاں سے مٹی کی بجائے خون کے چھینٹے اڑتے۔ یہ دیکھ کر مالی گھبرا گیا اور بھاگ گیا، اور میں اس بات پر بھی حیران ہوں کہ اس گھر کو میں نے کافی بار خوابوں میں دیکھا ہے۔ اس کا نام سن کر تمہیں عجیب نہیں لگا؟ راکشس ہاؤس، ایسا نام کون رکھتا ہے آج کل بھلا؟ ارسل نے سب چیزوں کی تردید کرتے ہوئے اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا، جبکہ گزشتہ رات کو وہ خود بھی عجیب آوازیں سن رہا تھا۔ اتنے کم پیسوں میں اتنا اچھا گھر ملنا، وہ بھی لاہور میں، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بزنس کے کچھ حالات بھی اچھے نہیں تھے، اس لیے اسی گھر میں رہنا مناسب سمجھا۔ ارسل نے سمل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب اس کا وہم ہے، ہو سکتا ہے کسی شرارتی لڑکے نے ایسا نام لکھ دیا ہو، کیونکہ برسوں سے یہاں کوئی نہیں رہتا۔ لیکن پھر سمل نے اسے ایک عجیب تصویر دکھائی جو اس نے گھر کے تہہ خانے میں پائی تھی۔ ارسل نے پوچھا یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ تو پھر سمل نے بتایا کہ جب باپ کا شان سے ملنے آج آفس گئے تھے تب میں کچن میں کام کر رہی تھی، تب میں نے کسی عورت کی جھلک دیکھی جو گارڈن میں سے گھر کی طرف آئی، پھر دیکھا تو اچانک غائب ہو گئی۔ میں کام میں مصروف ہو گئی تو پھر سے آواز آئی اور اسی رات کی طرح چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں نے آواز کا پیچھا کیا تو وہ آواز نیچے تہہ خانے سے آ رہی تھی۔ میں نے تہہ خانے کا تالا توڑا اور اندر جا کر جھانکا۔ وہاں بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے اور پرانی چادروں سے کچھ چیزیں ڈھانپی گئی تھیں۔ میں دیکھ کر واپس آنے لگی تو یہ تصویر دیوار سے نیچے گر گئی۔ میں نے یہ تصویر اٹھائی اور اوپر لے آئی۔ ارسل نے یہ بہت عجیب قسم کی پینٹنگ تھی۔ اس پینٹنگ میں ایک عورت کا چہرہ تھا،
جس کی آنکھیں خون سے بھری ہوئی تھیں۔ سمل نے کہا یہ تصویر اسے ہر رات خواب میں نظر آتی ہے، ساری رات خوف کے مارے آنکھ نہیں لگتی، جب سوتی ہے تو خواب میں یہی پینٹنگ دکھائی دیتی ہے۔ ارسل نے تصویر کو غور سے دیکھا اور اسے لگا کہ اس عورت کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں یہ یاد نہیں آیا۔ پھر ذہن پر دباؤ ڈالا تو یاد آیا کہ یہ تو وہی عورت ہے جو اس دن خون کی بارش میں دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی دیکھی تھی، جسے دیکھ کر میں گھبرا کر واش روم سے باہر نکل آ گیا تھا۔ اس نے پینٹنگ کو الٹا دیا اور پیچھے لکھا ہوا ایک نام پڑھا، خونی ملکہ۔ سمل نے اسے بتایا کہ یہ نام اس کے خواب میں بھی آیا ہے۔ ارسل نے گھر کی تاریخ جاننے کے لیے محلے کے بزرگوں سے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ گھر کسی زمانے میں ایک امیر آدمی کا تھا جس کا نام بادشاہ تھا اور اس کی بیوی ملکہ کے نام سے مشہور تھی۔ بادشاہ کی بیوی بہت ظالم تھی اور اس نے اپنے شوہر کا قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ خود بھی مر گئی تھی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح آج بھی گھر میں رہتی ہے۔ ارسل کی بات سن کر سمل کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ چیخنے لگی اور کہنے لگی کہ خونی ملکہ اسے بلاتی ہے اور ایک دن ایسا آئے گا وہ تمہیں مجھ سے دور لے جائے گی اپنی دنیا میں۔ ارسل نے سمل کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے نہیں سمجھ رہی تھی۔ ارسل نے اسے سمجھایا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب ان لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہوں اور حقیقت میں اس چیز کا کوئی وجود ہی نہ ہو، اور جو کچھ بھی ہم نے ان دنوں میں دیکھا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ تمہارا رات بھر جگنا نیند کی کمی کے باعث بھی ہو تو یہ سب ہو سکتا ہے، اور اگر تمہیں ان باتوں پر اتنا یقین ہے تو چلو ہم یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں، ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ ارسل نے سوچا کہ وہ زمل کو اس گھر سے نکال لے گا، لیکن زمل نے اسے روک دیا۔ لیکن وہ عجیب باتیں کر رہی تھی کہ وہ خونی ملکہ کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ ارسل نے سوچا کہ وہ زمل کو بچا لے گا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ خونی ملکہ کی طاقت کتنی ہے اور اس کا واقعی میں اس گھر پر آسیب ہے۔ ارسل نے خونی ملکہ کو روکنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ اس نے گھر کے ہر کونے میں قرآنی آیات پڑھ کر نمک لگایا اور نمک ڈال دیا، اور پھر پانی کے چھینٹے گھر کے ہر کونے میں پھینک دیے۔ ہر دروازے پر قرآنی آیات لکھیں، لیکن خونی ملکہ کی طاقت کے سامنے یہ سب بیکار ثابت ہوا۔ خونی ملکہ نے ارسل کو اپنی طرف کھینچا اور ارسل نے کہا، سمل میری ملکہ ہے اور تم چاہ کر بھی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی، کیونکہ ہماری محبت کی طاقت تمہاری شیطانی طاقتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ارسل نے بلند آواز سے قرآنی آیات پڑھی، اپنی آخری کوشش کی اور خونی ملکہ پر حملہ کر دیا، لیکن ملکہ خون کی طاقت نے اسے زمین پر گرا دیا۔ اپنی شیطانی طاقتوں سے ارسل کو بہت زخمی کیا، کبھی اٹھا کر ہوا میں دوڑاتی تو کبھی دیوار پر اس کا سر مارتی، کبھی کھڑکیوں کو توڑتی اور شیشوں سے زخمی کرتی، مگر ارسل نے آخری دم تک ہار نہ مانی۔ لیکن اسے زمل کی فکر تھی کہ کہیں یہ اسے کچھ نہ کر دے اور سچ میں زمل کو اپنے ساتھ نہ لے جائے، اور یہ اس لیے وہ مار کھاتا رہا اور پھر سے یہی کہتا کہ زمل تم یہاں سے بھاگ جاؤ، میری فکر مت کرو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے زمل کو خروش تک نہ دی۔ زمل نے ارسل کو دیکھا اور کہا، ارسل میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ارسل نے زمل کو درد بھرے انداز میں دیکھا اور اپنی آخری سانس میں کہا، میں تمہیں ہمیشہ پیار کرتا رہوں گا۔ ارسل کی آخری سانس کے بعد زمل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خونی ملکہ کی آواز سنی، میری ملکہ بن جاؤ، میری ملکہ بن جاؤ۔ لیکن زمل نے اپنی آخری طاقت سے ملکہ کو للکارا، نہیں، میں ارسل سے محبت کرتی ہوں اور تم سے آخری دم تک لڑوں گی۔ اگر تم نے ارسل کو مارنے کی کوشش کی تو میں خود کو بھی ختم کر لوں گی۔ یہ سن کر ملکہ کی طاقت کمزور پڑ گئی اور وہ پھر سے خوفناک آواز میں رونے لگی۔ پھر ملکہ نے انہیں سوچ سے پردہ ہٹایا، بتایا کہ تم میری بیٹی ہو، تم خود کو کیسے ختم کر سکتی ہو؟ زمل یہ سن کر حیران رہ گئی۔ پھر زمل نے پوچھا، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ملکہ نے بتایا کہ تم میری بیٹی ہو۔ آج سے 20 سال پہلے تمہارے ظالم باپ نے اپنے منشی کے ساتھ مل کر مجھے زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا، اسی گھر کے صحن میں، اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ میں نے اسے مارنے کی کوشش کی۔ میرا قصور اتنا تھا کہ میں نے بیٹی پیدا کی
اور اسے بیٹا چاہیے تھا جو اس کی جائیداد کا وارث ہوتا۔ وہ تمہیں بھی مارنا چاہتا تھا، مگر میں نے چوری چھپے تمہارے باپ کے کسی دوست کی گاڑی میں ایک خط کے ساتھ تمہیں ڈال دیا تھا کہ تم زندہ رہو، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ تم لوگوں کی 10 سال سے اولاد نہیں ہے، تم اس بچی کو گود لے لو اور اسے مت بتانا، اور نہ اس کے ظالم باپ کو پتہ چلے کہ میں نے اسے کہاں چھپایا ہے۔ میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، آج ہوں تو کل نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے مار ڈالا۔ وہ لوگ تمہیں کراچی لے گئے اور وہاں تمہاری دیکھ بھال کی، اور قدرت کا نظام دیکھو، آج اتنے سالوں بعد پھر سے تم اس گھر میں آئی، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ میری ممتا تمہیں پکارتی ہے، اس لیے تمہیں اتنے قریب دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں خود غرض ہو گئی۔ میرے مرنے کے کچھ عرصہ بعد اس کے منشی نے تیرے باپ کو بھی قتل کر دیا۔ سب لوگوں نے سنی سنائی باتوں پر یقین کیا، مگر حقیقت کیا ہے کسی کو آج تک معلوم نہیں ہوا۔ یہ سب بول کر کہا کہ مجھے ماں بلاؤ، بس ایک بار میری ممتا کو قرار آ جائے گا۔ سمل نے خونی ملکہ کو ماں بلایا۔ پہلی بار ملکہ مسکرائی اور پھر غائب ہو گئی۔ ارسل نے اچانک اپنی آنکھیں کھولی اور کہا، زمل میں مرا نہیں تھا، یہ خونی ملکہ کا دھوکہ تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور خوشی کے آنسو بہائے۔ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی، جہاں وہ ہمیشہ خوش اور محفوظ رہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اسکرپٹ رائٹر انم جواد، وائس اوور انم جواد۔